بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سناون دی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آج دی مقدس محفل آقا کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے اللہ کریم دی ذات پاک این ادارہ کو مزید برکتہ نال مالا مال فرماوے اللہ کریم دی ذات پاک دین متین دا اے جو قلعہ اور جو اے رقبہ اور جو اے عمارت اور اے جو وقف کیتا گیا اور ان دے اندر مدرسے دی بنیاد رکھی ویندی پئی ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک ہمیشہ واسطے اسا ساریاں کو آقا دے دین نال وابستگی عطا فرماوے اور اخلاص مندی نال دین متین دی اللہ کامل توفیق نصیب فرماوے یمین و یسار سادات کرام آقا دی اولاد امجاد احفاد پاک آپ اپنی نشستاں دے تے برا جمان ہیں تشریف فرما ہیں چند دیر واسطے لب کشی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ کریم دی ذات پاک آقا کریم علیہ السلام دی سیرت سرکار دے فرامین آقا دی سنتا نال محبت دی کامل توفیق نصیب فرماوے دین متین دے اندر جڑا شخص داخل تھی ویندے ان دے اندر ڈھیر ساریاں پابندیاں لگ دیاں اور ان کو ڈھیر ساریاں ذمہ واریاں مل ویندیاں اور ان کو جڑیاں ذمہ واریاں سونپیاں ویندیاں اور ان کو جڑیاں یہ ذمہ واریاں دتیاں ویندیاں وہ کہیں ذات کی طرف نہیں ہوندیاں کہیں شخصیات کی طرف نہیں ہوندیاں بلکہ ان کو جڑیاں ذمہ واریاں عطا کریں دیں اے محمد دا دین دیں دیں اور دین اسلام عطا کریں دیں کوئی شخص اگر اے آکے چنا کہ میں نبی دا کلمہ پڑھ گی دے میں بری الذمہ ہاں آقا دیت پاک دا کلمہ پڑھ گی دیں اور ہمیشہ واسطے میں راہ نجات ہوتے گام زانا ان دے اندر کئی قسم دا کوئی شک ہے نہیں ہمیشہ نجات ملدی ہو کوئی جڑا نبی دا غلام ہو پر جڑا غلام ہوندے وال غلام بن کے دکھاوے وال اپنا دین دے اندر کام پاتے دکھاوے وال دین دے اندر حصہ ملا کے دکھاوے وال جلے کوئی دین دے اندر اپنا کام شامل کریں دے اللہ کریم دی ذات پاک وال ہمیشہ واسطے اون بندے دی محنت کو ضائع نہیں کریں دا اللہ دی ذات پاک کو ہمیشہ قیدہ ہونا کیدہ ان دے اثرات ضرور مرتب کریں دیں اور اللہ دی ذات پاک کو ضرور صلہ دیں دیں اور اللہ دی ذات پاک کو انعام اکرام عطا فرمے دیں اور معاشرے دے اندر جڑی سب تو زیادہ اللہ کریم دی ذات پاک نے ان بندے کو عزت دیتی ہوندی ہے نا وہ لوگاں دے دل دے اندر ان دی محبت ہوندی حتیٰ کہ لوگ ان دا انتظار کریں دیں لوگ ان دے طالب ہوں دیں لوگ ان دے اشتیاق ہوں دیں لوگ ان دے نال مشتاق ہوں دیں لوگ ان دے واسطے تڑپ دیں لوگ کسرت نال کوشش کریں دیں کدا نہ کنا کہیں پنڈالے چاہے کہیں جگہ دوتے آوے اسا ان دا دیدار کروں ان دے منہ دے وچوں زبان وچوں لفظ سنو قرآن سنو احادیث کو سنو اگر بے طریقے نال صرف اسا ان دے نال مصافحہ کروں چاہوں بندے کو آ کے دیکھوں تا صحیح کہ وہ بندے دے دل دے اندر دین دی محبت کتنی آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نہیں ہی وجہ واسطے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات مبارکہ دے دین دے اندر جتنے لوگ داخل تھے نا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے انہاں کو ڈھیر ساریاں ذمہ واریاں عطا کیتے ہیں اور جڑا شخص انہاں ذمہ واریاں دے نال کاربند تھی ویندے ور رب لم یزل دی ذات پاک وہ کو جہان چ عزت رہندے آخرت چ کوئی عزت رہندے اور جہان دے اندر جڑا رب تعالیٰ دی ذات پاک کو عزت عطا فرمے دین انہاں واسطے عزت دا ملکہ صرف ایک ہو جے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سادات کرام
علماء کرام، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ایک دفعہ ول درود شریف پڑھو چل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تا حدیث نعمت طور دوتے ول ایک دفعہ درود شریف پڑھو چل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ رب العزت عزت پاک ہمیشہ ان بندے دی عزت وچ اضافہ فرمے دے، اور جڑا شخص دین دے نال مخلص تھی تیرا دے اور دین دے اندر کوئی بندہ اپنی تمام تر صلاحیتاں کو خرچ کریں دے، اپنے مال کو خرچ کریں دے، اپنے عقل کو خرچ کریں دے، حتیٰ کہ اللہ دی عزت پاک نے اگر وہ اولاد دیتی ہوندی ہے نا، وہ اپنی دین کو غیران دی طرف متوجہ نہیں کریں دا، غیران دی تعلیم نہیں دیمیں دا. وہ آخ لیں دے جی اگر میں غلام نبی دا ہاں تو ول میرے بال ہی غلام نبی دے بنے، ول وہ غیران دے دروازے تے نہیں بھیجیں دا. حتیٰ کہ جڑن کوئی شخص ان دے دل دے اندر دین اسلام دی اتنی محبت آندی ہے نا، اللہ رب العزت عزت پاک ان دی عزت دے اندر ہمیشہ واسطے اضافہ فرمے دے. اور یہ یاد رکھو دین کنا کہیں کو بے عزت نہیں تھی مان لینا. اللہ اکبر، دین نے ہمیشہ عزت لیتی ہے اور دین ہمیشہ عزت لائے، اور جڑا ان دے اندر داخل تھی ہے دین ہو کو بھی عزت نال بالا مال کر چھوڑے. آج اسا معاشرے دے اندر غور کرو، اگر اپنا علاقائی سطح دوتے دیکھوں، اگر اسا ملکی سطح دوتے دیکھوں چاہ، اگر اسا اپنی نچلی سطح دوتے دیکھوں چاہ کہ دین نے سا کو کتنی عزت لیتی. آج اسا سرکار دیت پاک دا کلمہ پڑھے سے، زبانی کلمہ پڑھے سے، اقرار کیتے سے، لوگوں دے سامنے آکھ دیتے سے یارو اسا نبی دے غلام ہیں. جو ہی اسا آکھ دیتے اسا نبی دے غلام ہیں، تو آج دیکھو تا صحیح لوگ سارے نال ہاتھ ملاون واسطے ہی سکھ دیں، لوگ سارا جھوٹا پیون واسطے ہی سکھ دیں، حتیٰ کہ لوگ سارے نال ٹورن واسطے ہی سکھ دیں. کہ اگر کوئی شخص صرف ایک کچھ آکے چانا میں راندہ ہی تھا ہاں، میں تورے معاشرے دا حصہ ہاں، میں تورے علاقے دے ویچ رہنا، مگر میں تورے نبی کو منیدہ کہنی، میں تورے نبی دے دین دا کلمہ پڑھدا کہنی، تورے دین دے نال میں وابستہ کہنی. تو میرے خیال دے ہونے لوگ آپے تو باہر آوے سن، جوشیلے اندازے آوے سن، حتیٰ کہ اتنا کچھ انہاں دا جوش آسی کہ قانون بھی حرکت آسی، حتیٰ کہ بندے دا جڑے گھر دے اندر ایک طاقت پئیے نا وہ بھی حرکت آوے سی. وجہ ہے کہ بندہ گستاخ بنتے معاشرے چراہوے نا، لوگ او کو مقامن واسطے آویں دے، اور بندہ جلے نبی دا غلام بن واسطے آویں دے نا، لوگ او کو جیواون واسطے تیار ہو دے. اللہ اکبر، ایک کہیں عزت لیتی ہے، اے محض مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے دین نے عزت لیتی ہے. اور دین دے کچھ ایسے سارے مراکز ہیں، دین دیا کچھ ساریاں ایسے نشانیاں ہیں جتا سکوں دین دی تعلیم مل دی ہے، جتا سکو مذہب دی تعلیم مل دی ہے، جتا سکو قرآن دی تعلیم مل دی ہے، جتا سکو مصطفیٰ کریم دے فرامین دی تعلیم مل دی ہے. بل جلے انہا تعلیماتی ادارے دے اندر اساں آتے دے دیں نا کہ ایسے سارے ادارے کتھا موجود ہیں جڑا ساکو آتے دین متین دی آگاہی دے بے، اور جڑا ساکو دین دا چنگا رستہ دکھاوے، والا وہ بندہ پہلا چیز آتے دے دے کہ میں ہی اسلامی معاشرے چراندہ پیاں، میں نبی دے غلامہ بھی چراندہ پیاں. تو میرے واسطے سب تو پہلی چیز کیا ہے؟ میں کو پتہ کیلو لگ سی کہ نبی دے غلام کتھا آباد ہیں، آقا دیت پاک دے تابعدار کتھا آباد ہیں. تو وہ جنن پہلی چیز دیکھ سی بزرگاں دی طرفوں کہ جن لے او اپنی بستی وچ، اپنے محلے وچ، اپنے علاقے وچ، اپنے صوبے وچ، اپنے ملک وچ دیکھ سی تو سب تو پہلے وہ مسجد دیکھ سی. جتھا وہ کو مسجد نظر آوے سی منو ان او بندہ تسلیم کروے سی. ان دے اندر کئی قسم دا کوئی شک ہے نہیں کہ اتھا مسلمان آباد ہیں، اتھا آقا دے کلمہ پڑھن والے موجود ہیں، کیونکہ اتھا اللہ دا گھر ہے، عبادت خانہ ہے، معبد خانہ ہے. اتھا اے جا واحد ہے جتھا اسا آزادانہ طور دوتے بہتے نا اسا اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں. سارے ہوتے کئی قسم دا کوئی زلحل کہنی، سارے ہوتے کئی قسم دی کوئی رکاوٹ کہنی. اسا آزاد ہیں، اسا مسجد دے مینارہ وچوں باواز بلند لوگوں کو آزان دی آواز سناتے، انہاں کو اللہ دے گھر دے اندر دعوت دے سکتے ہیں
تا اسلامی معاشرے دے اندر راندے ہوئے جڑی اسلام دی پہلی نشانی ہے نا وہ مسجد ہے۔ اللہ اکبر۔ آج سکو آزادانہ طور دوتے ملک پاکستان دے اندر اجازت ہے کہ ایسا کہیں بننے دوتے، کہیں رقبے وچ، کہیں خطے وچ، کہیں مرلے وچ، ملک دے کہیں کونے دوتے اساں اللہ دا گھر مسجد بنوا سکتے ہیں، سکو رکاوٹ کہنے۔ فریق مخالف کو دیکھو چاہ کہ جیڑا بظاہراً تا کلمہ پڑھ دے مگر احمدی ہے، فریق مخالف کلمہ تا بظاہراً پڑھ دے مگر قادیانی ہے، وہ آقدیات پاک دی ختم نبوت ہوتے پنیوں ایمان کہنی رکھ دا۔ آج جتنا مال رکھ دے، طاقت رکھ دے، وسائل رکھ دے، اتلے درجے تک انہاں دی پہنچی اپروچ ہے، مگر اللہ دی قسم آزادانہ طور دوتے وہ کوٹھا تا بنا سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور جلے ایک کمرہ بنے دے نا، وہ کمرہ بناتے لوک کے پڑھ دے، چھپ کے پڑھ دے، اذان ہی دے سی تا ہولے ہولے، ساڑھی مری سی تا ہولے ہولے، لوگوں کو میسیج کرے سی، لوگوں کو وان کے اپنی طرف اطلاعہ دے سی۔ اے ساڑھا ایک شیڈول ہے، اساں ای شیڈول دے اندر بہتے، ای وقت دے اندر اساں اپنے ہی کمرے وچ، اساں ہی ادارے وچ، اساں ہی چار دیواری دے اندر بہتے، اساں اللہ دی عبادت کرنی سے، مگر اساں صد کہنا مرے سوں، اعلان کہنا کرے سوں، حقلہ کہنا دے سوں، بس جلے تو کو ٹائم تھی ونجے، وقت مل ونجے، تو ساں ہی جادو تے آ ونجائے رلے بہتے، اساں اللہ کو سجدہ کرے سوں۔ پر جلے سنیاں دیواری آتی نا، اے با میں ہلے ہڑی چی بیٹھے ہو سے نا، نماز پڑھ دے کھڑے ہو سے۔ اللہ دی قسمی دا مطلب ہے، اے اگر بھیڑاں، بکریاں، گئیں، ڈاچیاں، اوٹھ، منجھی، جنگالے چ، کچے دے علاقے چ، تھالے چ، چولستانے چی اے چریں دے ودے ہو سن، دو چار ودے ہو سن، ازان جو دے سن، ایڈو آڈے کاکے کٹھے تھی، ٹبے دوتے، آزادانہ طور دوتے، سجدائی کریں دے کھڑے حسن، محمد عربی دے درود و سلامی پڑھ دے کھڑے حسن۔ پتہ چل گیا سکو دین آج بھی عزت دیتی ہے، تو پتہ چل گیا انہاں کو لو مال ہے، انہاں سمجھے مال نال عزت ہے۔ سنیاں تک مبارک ہوئے، ساڑے مال نال عزت کہنی، ساڑی آمنہ دے لال نال عزت ہے۔ تو اللہ کریم دی عطا پاک نے سب تو پہلے جڑی سکو نشانی عطا کی تھی ہے نا، وہ اللہ دا گھر مسجد ہے۔ ہوٹ پھرکاؤ چاہ سبحان اللہ نا، سبحان اللہ تواری مردی دے، سبحان اللہ اوملے دیوین دے جلے مولوی دی گال توڑے ہاں کو لگے، ٹھیک ہے نا؟ جلے مولوی دی گال ہاں کو لگ دیئے وال بندہ آپے آدھے، تو میں او تقریر میں تو کہنی کرے دا کھڑا بے جڑی توڑی ہاں کو دے ماں تو وال توڑے موئی چو آپے نکلے، میں جڑا لفظ علماما اے علواو چاہ وہ تو ساں اپنے مزاج دے مطابق جڑا کچھ آسو بیٹھے میں قبول کرے ساں، نہ ہی دے سو میں کو تو ساں والی قبول ہی وے، میں کو ایک دفعہ قبول کہنی وے، میں کو تو ساں 3 دفعہ قبول ہی وے، شریع طور دیتے میں تو 3 دفعہ قبول کیتا ہے، مگر تو ساں واحد عوامی وے تو ساں مولوی کو ایک دفعہ ہی قبول نہیں وے کریں دے، مگر اسا تو 3 دفعہ قبول کیتا ہوں دے، اسا قبول این وجہ واسطے کیتا ہوں دے کہ تو ساں سارے محمد دے غلام ہی وے، تو ساں سارے آقا دیات پاک دے تابعدار ہی وے، تو این وجہ واسطے اسا تواڈے نال سونے لگ دے ہیں، تو ساں سارے نال سونے لگ دے وے، تواڈے اُتے جلے کوئی اوکھا وقت آوے وال تو ساں سارے کو لاویں دے وے، سیدھی گال ہے جلے توڑے تو کوئی اوکھا وقت آویں دے، مطلب گھارے چ اگر کوئی بندہ کھڑا ہوں دے، ابالا تیا کھڑا ہوں دے، تکھا تیا کھڑا ہوں دے، ذری میں ڈاڈھا ہم دا سیخ پا تیا کھڑا ہوں دے، اپنی بیوی نال ڈاڈھا لڑدا کھڑا ہوں دے، تو میں 3 دفعہ ہکی دفعہ آکھ دیں دے، وال جلے چیتا ذری ٹھڈا تھین دے، تو جلے کول ڈاؤن تھین دے، وال ذری چیتا جا دے آئیوس، وال ڈیٹوس میں دے وال گڈے دماغ میں آکھ کھڑا بھاویں تا گئی، فوراً مدرسے چ آ گیا، یہ دا مطلب ہے تو ساں ساڑے کو لاندے وے، تے اساں تواڈے کول آنے ہیں، اساں تواڈے کول کڈن آنے ہیں، جلے ساری 4 دیواری بندی پئی ہوندی ہے نا، سیدھی جہی گال ہے، کیونکہ اساں سنی لوگ ہیں، اساں سنی جڑے لوگ ہیں، ساکو ایڈاں کہنی آنی ہیں، ساکو گرانٹا کہنی آنا، ساکو باقاعدہ طور تے حکومت دی طرف کوئی ریلیف کہنی پہنچتے، ساکو کوئی پیکج کہنی پہنچتے، سارے کوئی وڈے وڈے بندے ڈونر کہنی ہوندے، بالکل چھوٹے چھوٹے طبقے دے لوگ ہوندے، غریب طبقہ دے لوگ ہوندے، کوئی تغاری چاون والا، کوئی مستریاں دا کام کرن والا، کوئی اساری کرن والا، کوئی ریڑھی بان والا، کوئی ریڑھی چھکن والا، کوئی پتیسا ویچن والا، کوئی پاپڑ ٹکیاں ٹافیاں ویچن والا، پر خدا دی قسم ہے بھاویں ساڈے کول آندے مزدوری والے دا آنا آنا ٹکا ٹکا ہے، پر ساڈے ادارے جو جلے بچہ پڑھتے باہر ویندے دا اوندا سینہ بغض نال کہنی بھرا کھڑا ہوندا، محبت رسول نال ڈٹا کھڑا ہوندا ہے، اے ساڈے ادارے دی چس اے ہے، اے ساڈے ادارے دا کمال اے ہے، اور اللہ دی قسم ہے اے نہ ہوئے بندہ ایویں ایک بندہ ایویں پنڈال وچ کھڑا تھی ونجے
تے آخری وے 5 کمرے میں بنوا دے تھا بھی آخری وے کوئی نہ 3 ٹرک بجری دے میں چڑے تھا بھی آخری وے کوئی نہ وے میں تو آکو ٹنہ دے حساب نال سریہ چڑے سا اوے اے بھامیں وچیں دے ٹکیاں ٹافیاں ہیں آنا آنا ٹکا ٹکا دیں دے نا ہوندہ حلال ہے ہائے ہائے سود کو لو پاک سبحان اللہ کیا سود کو لو پاک ای معاشرے کھڑتے میں لفظ سود دا نا کھڑا گھندو نا کپیڑیاں تا پوس ہیں ہاں تا دلیت ہے نا پیر احمد رضا وری ہولا ہاتھ رکھا کر کمالے کھاؤ سود ہاتھ ہولا ایک کداں کہنا تھی سکسی اے نہ ہوئے پٹکا وڈا سارا ہوئے 1000 دانے دی تسبیح چاتی بیٹھا ہوئے داڑی مبارکی میں تریجے بٹن دے تلے کھڑی ہوئے تے میں جوان جو میں بیٹھا ہوئے ورکشاپ دے سامنے تے میں وڈا ذرا ڈیلر بانتے بیٹھا ہوئے اروار دی مڈی پار دی مڈی اروار بیٹھا دیندہ ہوئے تے جو ہی آدان دا ٹائم تھی وے تے سیر سجدے تے بندہ کمیشن ایجنٹ بنتے کام بیٹھا کریں دا ہوئے ساکو یہ جو مزدوری نہیں چاہی دے ساکو مزدوری او چاہی دیئے ویچے پاپڑ پڑھے محمد تے درود وال ای ہو جائیں کمات تالا آنا آنا ٹکا ٹکا جلے سارے مدرسے دے اندر دیں دے اساں تو نال تعلق ہوں ویلے جنوے نہیں ہے کہ جلے ساکوں اداریاں دی ضرورت ہی دی اور تساں سارے نال تعلق ہوں ویلے جنوے دے وے جلے توڑا گھر بولو اجڑتا پہ انسانی تقاضا ہے بشری تقاضا ہے یہ تطوی میں دے دیکھو نا سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سندھیات پاک آپ بھی تا آخر کہیں دے شاگرد ہیں آپ دے بھی تا استاد ہیں آپ بھی تا کہیں دے سامنے زانوے تلمبس کیتے بھئی زبانے چاہتے ہیں آپ بھی تا کہیں دے سامنے گوڑے مدھے کرتے علم حاصل کیتے علم پڑھے اور ول میں خوش نصیب اپنے آپ کو آکھاں کہ رب تعالیٰ دیات پاک نے ساکوں اون عقیدے دے اندر رکھے جڑا عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ والا عقیدہ ہے حنفی عقیدہ وال آج اگر اسا اپنی سنیان کراؤں چاہ تو وال سادہ عقیدہ احمد رضا والا عقیدہ اللہ اکبر وال عقیدہ تا وال ای عقیدہ نا ہون ذری اپنے عقیدے تو کوئی ذری غور نال ڈٹھا کرو دے سارے آئے ودن پٹکے سمیں پٹکے بدھی ودے ہوندن ڈاڑی مبارکی رکھی ودے ہوندن وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے چڑھے ودے ہوندن خدا دی قسم ہے میں لاشی ڈا ڈھم دی ہوندی نے وزنی ڈا ڈھم دا ہوندے نے باروب شخصیات ہی ہوندی ہیں پر خدا دی قسم ہے جلے ممبر دے اے بیٹھے ہوندن بغض ای ہو جاندے نے مر اساں آپ وینے سارے ڈھے سارے پھر گئے چیتا رال گئے انہاں دی قسم ہے ایمان نال وبل گئے پتہ نہیں دماغ پھر گئے نے کی ہاں چکر رہے نے پر ایک ساکو بزرگاں دسے آپ نے فرمایا بھانڈا ٹھیک ہوئے کھیر سٹو نہیں وے پھٹ دا بھانڈا ٹھیک ہوئے کھیر سٹو نہیں وے پھٹ دا بھانڈا خراب ہوئے نا کھیر سٹو پھٹ وین دے وے اندہ مطلب ہے بھانڈا جلے خراب ہوئے چیز پھٹ وین دی وے ہائے 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 بھانڈا خراب ہوئے چیز چھٹو پھٹ وین دی وے سنیاؤں تو سائیوں بندے دے ہوتے غور کیتا کرو جیندہ سینہ ٹھیک ہو سی نا مرد دم تک اندہ عقیدہ تے اندہ علمی ٹھیک ہو سی کہ جیندہ سینہ خراب بھانڈا خراب ہویا نا وال اندہ علم کو پھٹے سی ایڈا پھٹے سی یا اندے دل لے صدیق دا بغض آسی یا مولا علی دا بغض آسی اگر توڑا سینہ آج بھی صدیق دے علی دے بارے ٹھیک ہے سمجھائے بھانڈا ٹھیک ہی وے برتن ٹھیک ہے تو شالا کرے سارا یہ بھانڈا ہی ٹھیک تھی وجہ نا ایمان نال دنیا ہی جوڑ ویسی آخرت ہی جوڑ ویسی ہن ہی بات ہوتے تھوڑا جہاں غور کرو چاپ جنن ساڑے انہا لوگ کیسے میں تا ہن اتنا تا کیا کھاں کہ اسا ہن نہ تا گھندے ودے ہیں آدھے ہی ودے ہیں بلے دے ہی ودے ہیں توڑے سامنے گفتگو کرے دے ہی ودے ہیں مگر عقیدہ ٹھیک ہو کیا ہوئے سر حلا ہو جا عقیدہ ٹھیک ہوئے بندہ پارٹی دا پکا ہوئے لیڈر حیاء کریں دے وے بندہ پارٹی دا پکا ہوئے لیڈر حیاء کریں دے یہ دا والا کھانچا بندہ پارٹی دا پکا ہوئے لیڈر حیاء کریں دے وے بندہ عقیدے دا پکا ہوئے میرا محمد وفا کریں دے وے بندہ پارٹی دا پکا ہوئے لیڈر حیاء کریں دے بندہ عقیدے دا پکا ہوئے جڑے ہوٹ کہنی میں بیٹے پھر کہیں دے ٹھیک تھی ونجو جڑے کہنی میں بیٹے بولیں دے میں دے دا کھڑا تے جڑا کہنی بیٹا دے دا تے میں تو کو دے دا ضرور دا کھڑا تے ماتے سمجھائے بھئی مولوی کو نظر کہنا دا کھڑا ہو دی ساکو نظر تا ہوں ویلے نہ ہوئے نا جلے آتا اینک لہا کھڑو کاکا اینک آتا پاتی کھڑے ہیں اساں چاہنے ہیں صدیق نالی ٹھیک ہو مولا علی نالی بھی ٹھیک ہو
اللہ اکبر. اور سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حنفی ہے نا؟ حنفی ہے نا؟ بولو حنفی ہے نا؟ آپ ہی تو استاد ہیں کہیں، آپ کہیں تے استاد ہیں تے آپ دے بھی کوئی استاد ہیں. آپ دے ایک استاد ہیں حضرت امام اعمش. گھر ایک بیٹھے دے میں اپنی بیوی نال گھر والی نال پیار دیا گالی بیٹھے کرے نے تے پیار دیا گالی دے وچ تھوڑی جی طبیعت وچ آپ دی سختی جو آئی تے بیوی آپ نال بولنا چھوڑ دی. جدو بولنا چھوڑے تے آپ نے ایک لفظ فرمایا. آپ فرمایا جی اگر تو ہی گال دے پکی ہیں وال میں تے کوئی گال کرے نا یا تو فجر تک تو میرے نال نہ بولو نا وال تو میرے تو گئی. ساڈی ماں ہے ساڈی استانی ہے. فرمایا جی اگر تائیں والی ایویں چاہ کے دوال بلوا دی ویندی تا ہوں ہی. ہاں چلو کہیں عذر نال دوائیاں. ظہر تھی گئی استانی نہ بولی، مغرب تھی گئی استانی نہ بولی، عشاء تھی گئی استانی، 12 بج گئی استانی نہ بولی. فرمایا چنگی گال میں ہی آگ بیٹھا جے ہی گال دے پکی راندی ہے دا گھر تا ویندے کیا کرا. اے عالمہ نال تعلق دسیندا پیوں ساڈا کتنا ہے تے انہاں دا کتنا ہے. توجہ ہن استاد ہیں تے امام اعظم دے استاد کوئی چھوٹی جہی شخصیت تا نہیں نا. بس جلے آپ نے جملہ فرمایا تے 12 بج گئی منتا کرنے بول چاہو کڈو بولے. آخر کار آپ جلے ڈاڈے مجھے تھے نا مدرسے چاہ مدرسے جو آویں نے ایک کمرہ ہوتے چھے ڈیوا بلا پہ تے ایک بال بیٹھے کتاب پڑھ دا بیٹھے. آپ تے ڈٹھا تے بال کون آئی؟ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. آپ ڈٹھا فوراں کتاب ٹھاپ دیتوں نے استاد سے بورا ای ٹائم تشریف گرنا ہے. استاد جی خیر ہے. آپ نے فرمایا یار مشکل ہے چاہ گیا. فرمایا استاد جی خیر تھا ہے. آپ فرمایا استانی تیرے کوئی میں آنکھ بیٹھا بولنا چھوڑ گئی گھر ویندے کیا کرا. آپ فرمایا تو مجھے کیوں. آپ فرمایا جی نہیں بولیں دی دا ٹائم تھی منہ لائے فجر دا اے دا ول گئی معاشرے چرانے ہیں بسے پہ چرانے ہیں تم عوام الناس تسکو تانے دے دیتے مار گھتے سی گھر بچاؤں کیا کروں. اگوی تا سید امام اعظم ابو حنیفہ ورگی ہستیا. آپ فرمایا استاد جی ہن میں تارے کو ایک گال پوچھا ہونا کہ جی آپ فرمایا بچاؤں یا ونجان دوں. آپ نے فرمایا تیرے استاد دا گھر بچے. آپ فرمایا والتو دا مجھے نہ تھی وہ گھر ونجو مجھے نہ تھی وہ والتو سا اپنے گھر ونجو. آپ فرمایا یار اڈو ٹائم تھی مانا لائے 1:30 بجی کھڑی ہے رہے تک انڈو 4 گھنٹے جے مؤذن اذان چڑی تھی تے ہوئے تا بولیں دی نہیں اتنی دیر تھی گئی ہے زید دچ بیٹھے جنہ بولی گھر تا گیا جھکا تا ختم. آپ فرمایا تو گھر ہوئے. آپ گھر گئے تھوڑی دیر بعد آپ چبوترے دوتے اچھی جاتے کھڑ دے اذان چڑی تھی. ایڈو آپ اذان بھی تھی اماں جی اور بی بی اور اذان جلے سنی گھر والے کو دی اذان گئی میل اساں وال کپڑے پا دے نہیں دی تیری شرط ہے فجر تک نہ بولو تو ساڑے تو گئی اذان مل گئی ہے اوڑے مؤذن اذان دیتی کھڑی ایڈو آزان